بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنت کے پتے ایپیسوڈ 39۔ میں جاسوس نہیں ہوں، وہ چونکا ایک دوست کے ہاتھوں پکڑوایا گیا تھا اس لیے ان کو اس بات میں قطعاً کوئی شک نہ تھا کہ وہ جاسوس نہیں ہے۔ ان تکلیف دہ پرتشدد دنوں میں جہاں نے اس ساتھی ایجنٹ سے بہت نفرت کی تھی، جس نے چند پیسوں کے لیے اسے اور نہ جانے کتنے لڑکوں کو پکڑوا دیا تھا۔ اس نے واقعتاً قسم اٹھائی کہ زندگی میں اگر کبھی اسے موقع ملا تو وہ اس آدمی سے بدلہ ضرور لے گا، لیکن یہ موقع اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ اپنے اس دوست کا نام جانتا تھا، نہ ہی کوئی دوسری شناخت۔ وہ اس دنیا کے 6.5 ارب انسانوں میں سے ایک آدمی کو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اگر کبھی وہ واپس جا سکا تو اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ الگ بات تھی کہ ایسی کوشش عموماً کامیاب نہیں ہوا کرتی، اور یہ بھی واپسی ان دنوں بہت ناممکن سی چیز لگتی تھی۔ قریباً 12 دن بعد اس نے سورج اس وقت دیکھا جب وہ اسے اس کے سیل سے نکال کر باہر برآمدے میں لائے، جہاں لوہے کے بڑے بڑے بلاک تپتی گرمی میں تپ رہے تھے۔ اس کو باری باری ان بلاکس پہ لٹایا جاتا۔ جلن، آگ، تپش، جلنے سے زیادہ بڑا عذاب بھی کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کی انار مردانگی کو گوارا نہ تھا کہ وہ ان لوگوں کے سامنے اس کے لبوں سے اف تک نکلے، مگر بعض اوقات کراہنے اور درد سے بلبلا اٹھنے سے وہ خود کو روک نہ پاتا تھا۔ تب اسے بہت غصہ، بہت بے بسی محسوس ہوتی تھی، مگر ایک بات طے تھی، ہی ول ناٹ سنگ، وہ اپنی زبان نہیں کھولے۔ پھر وہ دن اور رات اور اس کے اندر سے ہر چیز آہستہ آہستہ نگلنے لگے۔ اپنی ذات کا وقار، عزت و نفس تو وہ کھو چکا تھا۔ پھر جب ہر روز وہ اس بے پناہ تشدد کر کے نیم جاں حالت میں سیل کے سخت فرش پر پھینک کر چلے جاتے تو اندر موجود ہر جذبہ فرش کی گرمی میں بھسم ہونے لگتا۔ جیل جانے سے قبل وہ اتنا تلخ بیس نہیں تھا۔ زندگی کی تمام تر نرمی اس کے اندر موجود تھی، مگر ان تاریک دنوں نے ہر چیز اپنے اندر جذب کر لی۔ وہ دن اور رات کا حساب نہ کر پاتا۔ آہستہ آہستہ رات دن برابر ہو گئے۔ اس نے وقت کا حساب مکمل طور پر کھو دیا۔ جب کھانا آتا تو معلوم ہوتا کہ رات ہو گئی ہے۔ کھانے کی پلیٹ جو پہرے دار دروازے کے درز سے جان بوجھ کر یوں ترچھا کر کے تھما دیتا کہ اس کو پکڑتے پکڑتے پلیٹ زمین پر گر جاتی۔ اس سے اس گندی زمین سے سالن اٹھا کر کھانا پڑتا، جس کے پیالے چباتے ہوئے بھی اندر ریت اور پتھر محسوس ہوتے تھے۔ جب کبھی پاکستان یا انڈیا کا میچ لگا ہوتا تو پہرے دار کمنٹری سنتے ہوئے زور زور سے پاکستان، محمد علی جناح اور مسلمانوں کو گالیاں دیتے، ایسے الفاظ سے انہیں نوازتے کہ اس کا خون کھول اٹھتا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلتا۔ زندگی، خواہشات، امیدیں، امنگیں، اس کے اندر سب کچھ مر گیا تھا۔ ساری دنیا، اس کی ہر چیز من گھڑت فسانہ تھی۔ اگر کہیں کوئی حقیقت تھی تو وہ یہ تنگ تاریخ غلیظ سا سیل تھا۔ وہ اس روز بھی فرش پہ لیٹا چھت کی خالی خالی نگاہ سے تک رہا تھا۔ اسے ممی یاد آ رہی تھی۔ وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سوچتی ہوں گی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے۔ وہ ان سے عرصے سے رابطے میں نہیں تھا، مگر اب تک تو شاید ان کو علم ہو گیا ہو کہ وہ زیر حراست ہے، لیکن وہ پھر کبھی ان سے دوبارہ مل سکے گا؟ کیا وہ پھر کبھی پاکستان کو دیکھ سکے گا؟ اس نے سوچنا چاہا تو ہر طرف مہیم اندھیرا نظر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کے ملک کبھی اسے تسلیم کرے گا۔ کوئی ملک اپنے جاسوس کو تسلیم نہیں کرتا، مگر یہ اس کا اپنا انتخاب تھا۔ اس نے خود یہ زندگی چنی تھی، اور اس تمام اذیت کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اگر اسے 10 زندگیاں دی جائیں تب بھی وہ یہی جاب چنے گا، اور اسے اپنے کام سے محبت تھی۔ وہ پچھتا نہیں رہا تھا، مگر وہ یہ ضرور سوچتا تھا کہ اس پاکستانی جاسوس کے گھر والوں نے نہ جانے کتنا عرصہ اس کا انتظار کیا ہوگا، جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، لیکن اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اس کی نعش کی بے رحمتی اللہ کی زمین نے نہیں ہونے دی تھی۔ تب اس کی صرف یہی خواہش تھی کہ وہ اسے بھی لاوارث نہ چھوڑا جائے۔ پچھلی رات بھی پہرے داروں نے سیل میں 2 سپولے چھوڑ دیے، جنہیں اس نے
ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے جوتے کی نوک سے مارا تھا۔ اگر کل کو اس کے سوتے ہوئے وہ اس کو مار دیں اور اس کی لاش کو دریا میں بہا دیں تب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے نہ نام چاہیے تھا، نہ شہرت، نہ ستائش، اسے بس ایک عزت دار جنازہ چاہیے تھا۔ وہ بہت اذیت ناک روز و شب سے تھے۔ اسی وقت جب وہ سوچوں میں گم تھا، پہرے دار اس کے سیل میں لا کر کسی کو پھینک گئے تھے۔ اس کی آنکھیں کھول کر گردن ذرا سی موڑ کر دیکھا، وہ ایک نوعمر لڑکی تھی جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس نے پاکستانی طرز کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور دوپٹہ پھٹا ہوا تھا، چوٹی سے الجھے بال نکل رہے تھے۔ اس کے لیے سے لگ رہا تھا کہ اسے شدید ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کون ہو تم؟ وہ بولا۔ تم تو اس کی آواز دھیمی تھی۔ وہ اس طرح لیٹے ہوئے گردن ذرا سا موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ہم پوری فیملی کرکٹ میچ دیکھنے آئے تھے، انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا، یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی جاسوس ہیں۔ وہ روتے روتے اسے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اسے 20 دن ہو گئے تھے ان لوگوں کی قید میں۔ وہ بہت دکھی تھی اور چپ چاپ اس کی رودا سنتا رہا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ سپاہی دوبارہ آئے اور اسے کھینچتے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ وہ بے اختیار خوف سے روتی چلاتی جہان کو دیکھ کر اسے مدد کے لیے بلاتی رہی۔ جہان نے گردن واپس موڑ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 3 دن روز تک وہ اس لڑکی کو لے جاتے۔ ٹارچر سیل قریب ہی تھا، وہاں سے اس کی دردناک چیخیں، سسکیاں یہاں تک صاف سنائی دیتی تھی۔ صبح کے قریب وہ اسے سیل میں واپس پھینک جاتے، اسی حالت میں کہ وہ زخمی ہوتی اور مزید رو رہی ہوتی۔ تیسری صبح وہ اٹھا اور اپنے درد کو بھلائے اس نے پانی کے برتن سے ایک گلاس بھرا اور اس کے قریب لے کر آیا۔ وہ بند آنکھوں سے نڈھال سی کرا رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کی آنکھوں کو دیکھا تو ایک دم جیسے کوئی یاد ہر سو چھانے لگی۔ فریحہ الکان رضا، خوبصورت اور صاف واضح۔ وہ ایک روز ان کے گھر گیا تو اس نے لاؤنج میں بیٹھی فریحہ کو آئینے کے پکڑے موچنے سے اپنی بہوؤں کو تراشتے دیکھا تھا۔ علی کرامت کی ممی اپنی بہوؤں کو نہیں تراشتی تھی، ان کی آبرو قدرتی تھی مگر اچھے لگتے۔ آپ کیوں مسز فریحہ کی طرف اپنی آئی بروز کو شیو نہیں دیتی؟ اس نے ان سے پوچھ لیا تو وہ ہنس کر بولی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں اپنی مرضی سے رد و بدل نہیں کرتے بیٹا، اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اس نے بے ہوش پڑی لڑکی کی بھویں دیکھ رہا تھا۔ فریحہ بالکل کمان کی شکل میں نئی آبرو بہت صاف تھی۔ اگر وہ 1 ماہ زیر حراست تھی تو ابھی تک آبرو کی شیپ خراب کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیا اسے جیل میں آبرو تراش ملا کرتا تھا؟ لعنت ہے! اس نے پورا کا پورا اس کے چہرے پہ انڈیلا اور اٹھ کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ وہ کرا کر رہ گئی مگر زیادہ حرکت نہیں کی۔ ایسے سٹول پجن اکثر جیل میں مطلوبہ ملزم کے ساتھ ڈالے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان اور اپنی چیخیں سنا کر ملزم کو ڈرا سکے اور وہ اپنی زبان کھول دے، یا کم از کم اس کی ہمدردی کے لیے وہ سٹول پجن اس کے بارے میں کچھ جان سکے۔ وہ اب دن رات اپنے فرار کے متعلق سوچا کرتا تھا۔ وہ جیل اتنے زیادہ پیروں میں بند تھی کہ وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ کرے تو کیا کرے؟ وہ اسی پولی گراف ٹیسٹ پہ لے کر گئے تھے۔ وہ اس کی تربیت کے دوران اسے اس مشین کو دھوکہ دینا سکھایا گیا تھا، سو وہ اس کو نہیں توڑ سکے، لیکن اسے خوف تھا کہ مخصوص انجیکشن دے کر وہ اس سے بہت کچھ اگلوا لیں گے، پھر اس کی ایجنسی اس کا کبھی اعتبار نہیں کرے گی۔ وہاں یہی کیا جائے گا۔ وہ غدار کا بیٹا ہے، وہ باپ جیسا نکلا، کیا کرے، کدھر جائے؟ پھر کئی دن بعد ایک روز وہ اسے سیل سے نکال کر ایک مختلف کمرے میں لے آئے جہاں الیکٹرک شاک کا انتظام تھا۔ بجلی کے جھٹکے لینے کا مطلب تھا ساری عمر صحت کے مختلف مسائل کا شکار ہو کر فوج کے لیے نکارہ ہو جانا۔ اس نے سوچنے میں بس 1 منٹ لگایا۔ اوکے آئی ایم اے سپاہی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اعتراف کر لیا۔ مجھے شاکس مت دو، میں سب بتاتا ہوں۔ تفتیشی ٹیم دوبارہ بیٹھی، ریکارڈنگ کا انتظام ہوا، سوال و جواب اور بیان دوبارہ لیے گئے۔ اس نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ان کو بتانا شروع کیا کہ وہ ایک سویلین جاسوس ہے، اپنی ایجنسی کا نام اسے نہیں معلوم، اور چند دوسری کہانیوں کے بعد اس نے بتایا کہ وہ اس ماہ کی 13 تاریخ کو اس کو اپنے ساتھی جاسوس سے ملنا ہے اور وہ ان کو وہاں لے جائے گا
تاکہ وہ اسے ساتھی کو گرفتار کر لے اور اس کے ساتھ رائت برتے۔ وہ جانتا تھا کہ اس جیل سے وہ نہیں بھاگ سکتا، ہاں کھلی فضا میں شاید یہ ممکن ہو۔ اس نے کہا کہ اگر 13 تاریخ کو وہ نہیں آیا تو پھر ایک یا دو ہفتے بعد اسی جگہ پہ وہ دوبارہ آئے گا۔ خوب وارن کرنے اور جھوٹ بولنے یا فرار کی کوشش میں ملنے والی سزا کے بارے میں ڈرا دھمکا کر وہ یہ خطرہ لینے کو تیار ہو گئے کہ اس کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اور ان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ انہیں ایک پرہجوم جگہ پہ لے آیا، مگر وہاں اتنی سیکورٹی اور مکمل انتظامات تھے کہ ادھر سے فرار ہونا کسی اسپائڈر مین کے لیے تو ممکن تھا مگر انسان کے لیے نہیں۔ اس نے وہاں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بہت دفعہ کوشش کی کہ کہیں کوئی جھول مل جائے مگر ناممکن تھا۔ وہ چپ چاپ واپس آ گیا۔ اگلے ہفتے وہ پہلے سے زیادہ سیکورٹی کے ساتھ اسی جگہ پہ لے جایا گیا۔ اس کا کوئی دوست ادھر نہیں آنا تھا، سو کوئی نہ آیا۔ 3 گھنٹے اس پل پہ ادھر ادھر ٹہل کر وہ اس سے ہٹ کر ایک بک سٹال پہ چلا گیا۔ ہر طرف سادہ کپڑوں میں موجودہ سیکورٹی اہلکار اس پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک رسالہ اٹھا کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اس کا ارادہ گھنٹہ بھر مزید ٹہل کر یہاں سے واپس ہو لینے کا تھا۔ کون سا کسی نے آنا تھا؟ اب اتنی گرمی میں وہ کیوں خوار ہوتا رہے؟ رسالہ رکھ کر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ شاپ سے نکلتی 3 لڑکیاں ہنستے باتیں کرتی یوں ایک دم اس کے سامنے آئی کہ وہ ان سے ٹکرا گیا۔ جس لڑکی سے وہ ٹکرایا وہ ایک دم بکھلائی اور اس کی کتابیں فائل نیچے جا گری۔ وہ جلدی معذرت کرتا اس کی کتابیں اٹھانے لگا۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں تھیں۔ جس سے وہ ٹکرایا تھا اس نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا، سفید دوپٹے کے حالے میں چمکتا چہرہ بہت معصوم، بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ جان کے ساتھ جھک کر اس نے اپنی فائل اٹھائی اور کچھ اس طرح سے اٹھائی کہ اس پہ لکھے الفاظ واضح ہو گئے۔ وہ بہت کوشش سے اپنی حیرانی ظاہر کیے بغیر اٹھا۔ دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا۔ لڑکیاں جلدی اپنی چیزیں سنبھال کر واپس مڑ گئی اور خود کو پرسکون رکھتے ہوئے پھر سے بک ریک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک کتاب اٹھا کر اس نے چہرے کے سامنے تان لی تاکہ اس کے تاثرات اس کی نگرانوں سے چھپ سکے۔ اس لڑکی کی فائل پہ ایک افیسر کا نام، رینک اور اس کے تفتیشی ٹیم میں شمولیت کا دن لکھا تھا۔ ساتھ ہی پہچان کے لیے جان کو اپنا کوڈ نمبر، اس کے کوڈ نمبر کا مخفف بھی لکھا تھا، ARP، ایجنٹ روز پیٹر۔ اس میں اور گلاب کی پنکھڑی میں کوئی مماثلت نہیں تھی۔ یہ بس ایک کوڈ نیم تھا جیسے عموماً ہوا کرتے تھے۔ شاید جس نے الاٹ کیا تھا اس کے سامنے اس وقت روز پیٹل ٹیشو کا ڈبہ رکھا ہو۔ بہرحال اس لڑکی کی فائل پہ لکھے یہ الفاظ پہچان کے لیے کافی تھے۔ اس نے کتاب واپس رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں دکان کے شیشے کے دروازے کو دیکھا جہاں دور مخالف سمجھ جاتی 3 لڑکیوں کا عکس نمایاں تھا۔ اسی پل فائر والی لڑکی نے گردن ذرا موڑ کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ تھی۔ مرا جمیلہ، خوبصورت عورت۔ اگلے ہی لمحے مرا جمیلہ واپس پلٹ گئی۔ وہ 3 لڑکیاں بس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وہ سب کچھ اتنے عام سے انداز میں ہوا کہ ان درجنوں نگرانوں نے بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس چلے آئے۔ بس اس کے پاس مزید 1 ہفتے کا وقت تھا۔ اگلے ہفتے اس کو آخری دفعہ ان لوگوں کو اسی جگہ پہ لے کر جانا تھا جس کے تعاون کے پیش نظر ہفتے 10 دن میں اس پہ تشدد نہیں کیا گیا تھا۔ کھانا بھی قدرے بہتر مل رہا تھا۔ شاید وہ سمجھے کہ اگر وہ راز اگل دے تو اس کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ تب بھی وہ مارا جائے گا، مگر اب اسے امید تھی اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا۔ اسے بس اس افیسر کا انتظار کرنا تھا جو چند دن میں ادھر آ جائے گا اور فرار میں اس کی مدد کرے گا۔ پھر ایک روز وہ افیسر اس کی تفتیش پہ تعینات ہو ہی گیا۔ اس کو امید تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گا، مگر اس نے اس پر تفتیش اور تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ اس پہ چلاتا تھا، اس کو گالیاں دیتا تھا، بہت ظلم کیا کرتا تھا، جیسے اس قیدی کو زبان کھلوانا اس کے کیریئر کا مسئلہ تھا۔ وہ اس افیسر کے بارے میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی بھی انہی بھارتیوں کی بھیجی گئی ہو تاکہ وہ اس افیسر کو اپنا ہمدرد خیال کر کے اس سے دل کی بات کر بیٹھے، مگر پھر اس لڑکی کی فائل پہ اس کا کوڈ نمبر کیسے لکھا تھا؟ وہ کوڈ نمبر پاکستان میں بہت اہم جگہ محفوظ تھا، وہ یوں ہی کسی کو نہیں مل سکتا تھا۔ وہ کیا کرے؟ صبر اور انتظار۔ ایسی ہی ایک شام جب بھارت اور پاکستان کے کرکٹ میں میچ میں پاکستان جیت گیا تو اس افیسر نے غصے اور اشتعال میں تمام کارڈز کو اس پہ کھلا چھوڑ دیا
اور اس کو پیٹتے مارتے رہے، ٹھڈوں سے، مکوں سے، لاتوں سے، اور گالیاں دیتے رہے۔ وہ سہتا رہا، اور جب یہ سیشن ختم ہوا تو سب باہر چلے گئے۔ آخری جانے والے میں وہ آفیسر تھا جس نے اس کے درد سے کرلاتے سر کو سیدھا کیا اور نیم جان آنکھوں کو کھول کر دیکھنا چاہا۔ اس کے سیل کی چابی اس کے ساتھ گری پڑی تھی۔ یہ یقیناً بظاہر ان گارڈز کے دھکم پیل میں گری تھی، مگر وہ جان گیا تھا کہ وہ آفیسر ان کا اپنا تھا۔ اب وہ یہاں سے نکل سکتا تھا اور اس آفیسر پہ کوئی شک بھی نہیں کر سکے گا۔ اس نے اپنی اور جہان دونوں کی چمڑی بچانی چاہی تھی۔ کبھی زندگی نے موقع دیا تو وہ اس ہندو آفیسر کے احسان کا بدلہ ضرور پورا کرے گا۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ 3 دن تک اس نے خاموشی سے انتظار کیا۔ چابی اس نے چھپا لی تھی۔ جب زخم ذرا بڑھ گئے تو ہولی آ گئی۔ تہوار کا دن، سب اس روز مگن تھے۔ وہ اپنا کام کر سکتا تھا، وہ موقع کا انتظار کرتا رہ گیا۔ جب اچانک سے ہر طرف شور اٹھا، دھکم پیل، افراتفری، کہیں کسی کمرے میں آگ لگ گئی تھی، لوگ بھاگ رہے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ باقی سب تحریک کا حصہ بن گیا۔ اس افراتفری میں سیل سے نکلنا، ایک آفیسر کو گرا کر اس کا لباس اور کارڈ ہتھیار لینا کچھ مشکل نہ تھا، یہاں تک کہ وہ اس بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ پورے 1 ماہ 10 دن تک اس کو اس عقوبت خانے سے رہائی ملی تھی۔ چند دن بعد ہی وہ راجستھان کے قریب ایک سرحد عبور کر کے اپنے ملک واپس پہنچ چکا تھا۔ 1.5 برس بعد وہ جن حالات سے گزر کر پاکستان پہنچا وہ ناقابل بیان تھے۔ جب وہ واپس لاہور پہنچا تو اس کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد ظاہری زخم تو مندمل ہو گئے، مگر سر کا بدترین اور درد اس کا ساتھ رہا۔ اس نے کبھی اپنے اس سر درد کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کوئی بیماری یا مزوری اس کے سروس ریکارڈ کو خراب کرے۔ وہ میدان جنگ سے واپس بیرکوں میں بھیج دیا جائے۔ ان کی ایجنسی کا ایک مشہور زمانہ مقولہ تھا کہ ہم زمانہ امن میں جنگ کرتے ہیں اور زمانہ جنگ میں آپ کی ہوئی جنگ کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ مزید جنگ کرنا چاہتا تھا۔ جنت کے پتے ایک فرضی داستان ہے، مگر جیل کے دوران تشدد کے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست اور حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ چند واقعات ابو شجاع ابو وقار کی کتاب غازی میں بیان کی گئی سچی داستان، جو سلیم نامی ایک حقیقی جاسوس کے داستان سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں، جس کے لیے ہم اس کتاب کے لکھاریوں کو احسان مند ہیں اور سر سلیم کے اصال ثواب اور مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ مگر اس جنگ اور قید نے اسے ایک مختلف انسان بنا دیا تھا۔ جہاں ایک طرف اپنے سروس ریکارڈ میں ریلائبل انڈر ٹارچر کی ڈگری میں آ گیا تھا، وہاں دوسری طرف اس کے اندر بہت کچھ مر گیا تھا۔ وہ جو کہ ایک فیملی بنانے کی، ایک حسین لڑکے سے شادی کر کے اپنے بچوں کو خوشیاں دینے کی خواہش ہوتی ہے، وہ خواہش مر گئی تھی۔ وہ دنیا سے بے اعتبار ہو چکا تھا۔ اس کے اندر اتنی تلخی بس چکی تھی کہ اب وہ ایک فیملی مین نہیں بن رہا تھا، وہ بس ایک ایجنٹ تھا۔ یہی اس کی زندگی، اس کی محبت، اس کی فیملی تھی۔ جب حکومت نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو ملک کی خدمت کے قابل بنایا تھا تو بہتر تھا کہ وہ یہی کام کرے۔ ماموں سے بغض و ناد، انتقام لینے کی خواہش، سب جیل نے نگل لیا تھا۔ اگر کچھ بچا تھا تو وہی ایک احساس کمتری جو ماموں کے سامنے کرنے کا سوچ کر اسے محسوس ہوتا تھا، بس اور کچھ نہیں۔ رہائی کے کچھ عرصے بعد وہ ممی کے پاس ترکی گیا تو ایک اچھی خبر اس کی منتظر تھی۔ ممی نے اپنی جمع پونجی ملا کر جہانگیر والا گھر پھر سے خرید لیا تھا، دادا کا بنایا گھر، ان کا اپنا گھر۔ مگر اب اس گھر نے بھی بہت زیادہ خوشی نہیں دی۔ وہ تو بس ایک خواہش تھی، پوری ہو گئی۔ قریباً 3 برس قبل وہ اپنے ترک پس منظر کے باعث ترکی بھیجا گیا۔ وہاں وہ 2 کورز کے ساتھ رہ رہا تھا، ایک اپنی شناخت جہان سکندر اور دوسری ایک انڈین شناخت عبد الرحمان پاشا۔ اپنے کام کے سلسلے میں آج کل وہ اسلام آباد واپس آیا ہوا تھا اور ممی کے مسلسل زور دینے پہ وہ بالآخر ماموں کے گھر جانے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ہوٹل میں اپنی منقوہ کو اتفاقیہ دیکھ لینے کے بعد اس کا ارادہ مزید ڈاما ڈول ہو گیا اور بعد میں بھی شاید ماموں سے ملنے کی کوشش کرتا، مگر وہ لڑکی استنبول آ رہی تھی۔ یہ خیال اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ لڑکی کو روک پائے، مگر کیا کرے یہ ابھی اسے طے کرنا تھا۔ وہ بیسن کی ٹوٹی پہ جھکائے چہرے پہ پانی کے چھینٹے ڈال رہا تھا جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ
مکروہ صورت اس کی جلد سے ہر نشان چھوڑ کر چکی ہے، تو اس نے چہرہ اٹھا کر باتھ روم کے آئینے میں دیکھا۔ ماتھے پہ سامنے کو گرتے اس کے گہرے بھورے بال گیلے اور منہ دھلا دھلا ہو چکا تھا۔ اس نے اسٹینڈ سے لٹکایا تولیہ اتارا اور چہرے کو رگڑا، باہر آیا۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا، اس کا لیپ ٹاپ بھی آن پڑا تھا۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے تولیہ کے ایک طرف ڈالا، پھر لیپ ٹاپ گود میں رکھتے ہوئے اپنا موبائل نکالا۔ اسے ممی کو فون کرنا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ وہ منتظر سا اسے سنتا گیا۔ ذہن کے پردوں پر آج کے واقعات پھر سے چلنے لگے تھے۔ گزشتہ رات ماموں کے گھر سے نکلتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لایا عمل تشکیل پا رہا تھا۔ جو آخری چیز وہ اپنی مشکل زندگی میں نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی بیوی کو اس شہر میں آ کر رہنا تھا، جہاں وہ پہلے ہی ایک مقیم ایجنٹ کی حیثیت سے 2 زندگیاں گزار رہا تھا۔ اب اسے کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کو روکنا تھا۔ جب اس نے کچن میں سفید پھول رکھے تھے تو اس کے ذہن میں مکمل لایا عمل نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ جاتے وقت اس کار پہ ایک GPS ٹریسر چسپاں کر آیا تھا۔ اس نے کچن میں سفید پھول رکھے تھے تو اس کے ذہن میں مکمل لایا عمل نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ جاتے وقت اس کی کار پہ ایک GPS ٹریسر چسپاں کر آیا تھا۔ وہاں کھڑی 2 گاڑیوں میں سے ایک چھوٹی والی یقیناً اسی کی تھی۔ وہ اس لڑکی پہ نظر رکھنا چاہتا تھا۔ آج کل اس کے پاس اتنا ڈھیر سارا وقت تھا کہ وہ اس پہ نظر رکھ سکے، اور پتہ نہیں کیوں جب بھی وہ اس کے بارے میں سوچتا، اس کو وہ لڑکی کے نام سے ہی سوچتا اور اس کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ کچھ تھا جو اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ امریکی سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری کی وجہ سے آج کل ادھر تھا۔ وہ بھارتی نژاد امریکی شہری تھی اور اس کے پاکستان سے 2 ماہ بعد روانگی تھی۔ جان کی دلچسپی کی بات یہ تھی کہ اس کی اگلی پوسٹنگ استنبول میں امریکی سفارت خانے میں ہو رہی تھی۔ اگر اس تک رسائی حاصل کر لے تو استنبول میں اس کے بہت سے کام آسان ہو سکتے تھے۔ مسئلہ بس اتنا تھا کہ وہ اس کی کار تک بھی رسائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنی کار کا شیشہ صرف اور صرف کسی خواجہ سرا بھکاری کے لیے کھولتی تھی، کیونکہ اسے خواجہ سرا کی بددعا سے ڈر لگتا تھا۔ غالباً خاندانی وہم تھا جسے وہ آفیسر امریکہ میں اتنے برس رہنے کے بعد بھی نہیں ختم کر سکی تھی۔ صرف اس کی کار کے انتظار میں اب اسے روز شام میں خواجہ سرا کا روپ دھار کر ان راستوں پہ پھرنا تھا جہاں سے وہ گزرتی تھی۔ کسی دوسرے کے لیے شاید یہ بات عجیب بات ہو، مگر اس کے لیے نہیں تھی۔ اس کے نزدیک خواجہ سرا بننا بالکل ایسے تھا جیسے کسی ڈاکٹر کے لیے مکمل سفید اوور آل کے بجائے آف وائٹ اوور آل پہننا۔ ایسی تبدیلی جو محسوس ہوتی نہ ہی بری لگتی۔ اپنے کیریئر کے دوران وہ اتنا کچھ بن چکا تھا کہ کچھ عرصہ ہوا وہ حص ہی ختم ہو چکی تھی جو عجیب و غریب حلیے کا احساس دلاتی۔ اپنے ذاتی کاموں کے لیے البتہ ایسے حلیے اس نے کبھی نہیں بدلے تھے، لیکن اب اس کی زندگی ذاتی رہی ہی نہیں تھی۔ اگر آج وہ جب کہ گاڑی کو ٹریس کر کے اس سے ملنے گیا تھا، تب بھی اس کے ذہن میں اپنی اسی جعلی زندگی کی فکر تھی جو وہ استنبول میں گزار رہا تھا۔ وہ آئس کریم پارلر جہاں وہ اس لڑکی کے گاڑی کی موجودگی کا علم ہونے کے باعث آیا تھا، اس جگہ سے زیادہ دور نہ تھا جہاں آج کل اس کی ڈیوٹی تھی۔ وہاں خواجہ سرا اکثر نظر آتے تھے۔ وہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان میں سے شاید ہی کوئی اصلی خواجہ سرا ہو۔ آدھے پروفیشنل اور باقی آدھے خفیہ والے ہوتے تھے جو ایسے دھوپ دھار کر حساس جگہوں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ وہ اس لڑکی کو ترکی جانے سے روکنا چاہتا تھا اور کل تک تو وہ اس سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر آج پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے بات کرے۔ وہ اسے کبھی نہیں پہچان سکتی۔ اسے یقین تھا کیا ممی بھی اسے اس حلیے میں نہیں پہچان سکتی تھی۔ شیشہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ وہ اس کے شیشے پہ جھکا تو وہ چونک گئی۔ پھر اس نے اس کی سفید گلابی چہرے کو خوفزدہ ہوتے دیکھا۔ تمام تب گھبراہٹ کے باوجود اس نے ٹھنڈا ٹھار سلیش جان کے منہ پر الٹ دیا۔ تب وہ پیچھے ہوا تھا۔ اسے سلیش نے پیچھے نہیں دھکیلا تھا، بلکہ اس کی جرأت پہ وہ حیران ہوا تھا۔ گزشتہ روز اگر اسے لگا تھا کہ وہ کوئی بہت نازک سی لڑکی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ وہ کافی پر اعتماد اور ایک دم سے رد عمل ظاہر کر دینے والی لڑکی تھی۔ چلو کوئی تو اچھی بات تھی۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا۔ اب بلیا ٹھیک کر کے ممی کو فون کر رہا تھا۔ ممی نے فون اٹھاتے ہی سب سے پہلے وہی پوچھا جس کی سے توقع تھی، تم ماموں سے ملنے گئے تھے؟
جی مگر ابھی میری سائمہ بھابھی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے تو نہیں بتایا، وہ حیران ہوئی۔ آپ 2 منٹ تسلی سے میری بات سنیں۔ پورے 2 منٹ اس کی بات تسلی سے سن لینے کے بعد بھی ممی بولی تھی، تم آج چلے جاؤ، آج فرقان بھائی کے گھر رات میں کھانا بھی ہے، سب اکٹھے ہوں گے، تم ان سے ایک دفعہ مل لو، پھر بعد میں حیا کو اعتماد میں لے کر بتا دینا، بات ختم۔ اور اس کے جو ہاتھ میں آیا اٹھا کر میرے اوپر دے مارنا ہے، اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ پھر چند منٹ لگے اسے ممی کو راضی کرنے میں، اور بامشکل وہ اس بات پر متفق ہوئی کہ ابھی ماموں سے ملنے کی بجائے بہتر ہے کہ پہلے وہ ماموں کی بیٹی سے ملے، ہو سکے تو اسے روک دے، اور اگر اس کو روکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور وہ 5 ماہ کے لیے استنبول آ رہی ہے تو پھر اسے ان لوگوں کو اپنے بارے میں آگاہی نہیں دینی چاہیے۔ یہ اس کی جواب کے اصول کے خلاف تھا۔ اسے ترکی میں اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو اس بات سے واقف ہو کہ اس کا نام عبد الرحمن پاشا نہیں ہے یا جہان سکندر نہیں ہے، بلکہ میجر جہان سکندر احمد ہے۔ اس نہج پر پہنچ کر ممی راضی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تم کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، میں انہیں نہیں بتاؤں گی کہ تم اسلام آباد میں ہو۔ وہ خوش نہیں تھی مگر خفا بھی نہیں تھی۔ اس نے سکون کا گہری سانس اندر کھینچی۔ اب اس کے پاس اپنے مستقبل کے متعلق کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے چند روز تھے۔ ٹھیک ہے۔ فون بند کرنے کے بعد وہ فوراً اٹھا، اپارٹمنٹ مکفل کر کے باہر آیا۔ ممی نے فرقان ماموں کے گھر فیملی ڈنر کا بتایا تھا۔ اگر وہ یہی بات کارڈ پہ لکھ کر ایک روز پرانی طریق کی مہر زدہ لفافے میں ڈال کر گلاب کے پھولوں کے ہمراہ اس کے گھر دے دے تو یقیناً وہ اس کی توجہ پا لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ اس کی کوئی بات سنے گی۔ آج بھی وہ اسی پھول والے کے پاس آیا، اور آج بھی اس کے پاس سرخ گلاب نہیں تھے۔ اس نے دل ہی دل میں پھول والے اور سرخ گلاب دونوں پہ لعنت بھیجتے ہوئے سفید گلاب خریدے، اور بار بار وہ موبائل پہ اپنے ٹریسر کا سٹیٹس چیک کرتا تھا۔ اس کی کار ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ اپنی مصروفیت میں سے اس لڑکی کے لیے وقت نکالنا ایک دم سے ہی اسے بہت دلچسپ لگنے لگا تھا۔ وہ داور کی مہندی کی دوپہر تھی جب ممی کا فون آیا۔ وہ اس وقت آفس سے نکل رہا تھا۔ یہاں سے اسے اپنی وہ کار لینے جانا تھا جو اسے اسلام آباد میں استعمال کرنی تھی۔ ممی کا نمبر اسکرین پر جلتا بجھتا دیکھ کر وہ ذرا چونکا۔ شاید ممی نے ذہن بدل لیا تھا، ورنہ وہ اس طرح اچانک کال نہ کرتی سوائے ہنگامی صورتحال کے۔ جی ممی خیریت؟ اپنے دفتر کی مین بلڈنگ سے دور ہٹ کر سڑک کنارے چلتے وہ ان سے بات کرنے لگا۔ تم آج جا کر ماموں سے مل لو، وہی ڈھاک کے 3 پات۔ وہ جی بھر کے بیزار ہوا۔ ممی کل رات ہم نے کس بات پہ اتفاق کیا تھا؟ آپ بھول گئی ہیں؟ جان میری بات سنو، مجھے خدشہ ہے کہ سلمان بھائی حیا کی شادی کہیں اور نہ کر دیں۔ تو کر دیں، اور یہ نہ کہہ سکا گو کہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا، مگر جب بولا تو آواز میں پتہ نہیں کہاں سے خفگی دار آئی تھی۔ وہ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی اور سے اس کی شادی؟ ہمارا نکاح ہوا تھا، منگنی نہیں جو وہ اپنی مرضی سے توڑ دیں۔ وہ خلا بھی لے سکتے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ 1-2 پیشیوں میں فیصلہ ہو جایا کرتا ہے بچپن کے نکاح کا، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ وہ خود کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جہاں سکندر، میں نے تمہاری پرورش اس منقسم مزاج سوچ کے ساتھ تو نہیں کی تھی۔ انہیں جسے دکھ ہوا تھا وہ فوراً نادم ہوا۔ اچھا، آئی ایم سوری، میرا مطلب تھا کہ اگر ہم اس رشتے پہ خاموش ہیں تو بات وہ بھی نہیں کرتے۔ وہ بیٹی والی ہو کر کیسے خود سے بات کریں؟ کیسے کہیں کہ ہماری بیٹی کو رخصت کروا کر لے جاؤ؟ ایسے اپنی بیٹی کو کوئی ہلکا نہیں کرتا۔ ہاں، میرے ماموں کا غرور اور انا، ادھر ممی کہہ رہی تھی، اور وہ ہماری طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے سلمان بھائی حیا کے لیے آنے والے رشتوں پر غور کر رہے ہیں۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ آپ کو کس نے یہ کہا؟ یہ تو طے تھا کہ وہ بلا تحقیق کسی بات پہ یقین نہیں کر سکتا تھا۔ سائمہ بھابھی نے ابھی فون کر کے بتایا ہے، ان کے بقول سلمان بھائی کا ہمارا انتظار بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فرقان بھائی سے کہا ہے کہ ان کے کسی دوست نے اپنے بیٹے کے لیے حیا کا رشتہ بھجوایا ہے، اور وہ آج فرقان بھائی کو اس لڑکی سے ملوائیں گے۔ شاید ان کے کسی پارٹنر کا بیٹا ہے، باہر سے پڑھ کر بھی آیا ہے۔ فرقان بھائی نے نہیں ملے ابھی اس سے۔ وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہا۔ اسے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا، کیوں وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ تم آج چلے جاؤ، میں
رشتے کو توڑنا نہیں چاہتی جہان، وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ جب وہ لوگ مجھے بے حد غیر اہم سمجھ کر میرے منتظر ہی نہیں ہیں تو کیا فائدہ جانے کا؟ بھابھی بتا رہی تھی۔ حیا ہمارا پوچھ رہی تھی، اسے انتظار ہوگا؟ کیوں؟ وہ بے اختیار کہہ اٹھا۔ لڑکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں بیٹا، میں کبھی کبھی خود کو اپنی بھتیجی کا مجرم سمجھتی ہوں۔ آپ پریشان نہ ہو، میں یہ رشتہ نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ یعنی تم جا رہے ہو؟ وہ جیسے کھل اٹھی۔ اب یہ بھی نہیں کہا تھا میں نے، بس آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں سب فکس کر لوں گا۔ اور ممی خاموش ہوگی۔ ان کو شاید اس کی قابلیت پہ بھروسہ تھا کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ہر خراب چیز کو فکس کر لیا کرتا ہے۔ رشتوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے، شاید ممی نے یہ بھی سوچا ہو۔ آج سب کو دیکھتے ہی پھول والے لڑکے کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ دیکھتے ہی صاحب، آج سرخ گلاب بہت سارے ہیں مگر مجھے سفید ہی چاہیے، اس نے بٹوا نکالتے ہوئے دو ٹوک انداز میں سنجیدگی سے کہا۔ لڑکے کا چہرہ جیسے اتر سا گیا، مگر پھر بھی جلدی جلدی سفید گلابوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ سفید گلاب بے شک بہت سے لوگوں کے لیے نزدیک دشمنی کی علامت ہے، مگر بہت سے امن اور صلح کی نشانی گردانتے تھے۔ وہ آج ان کے گھر کے اندر نہیں گیا بلکہ ان کے گھر کے مقابل ایک زیر تعمیر بنگلے میں چلا آیا۔ سریے، اینٹیں، آدھی بنی دیواریں اور گھر رات کے وقت ویران پڑا تھا۔ مزدور وغیرہ کب کے جا چکے تھے۔ اب وہ وہاں اوپری منزل کے کمرے پہ بیٹھ کے بآسانی سامنے سلمان ماموں کے گھر کے کھلے گیٹ سے سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ مہندی کا فنکشن دونوں گھروں کے قریب ہی ایک کھلے پلاٹ میں شاندار کناتے لگا کر کیا گیا تھا۔ اسے تقریب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف سلمان ماموں کے کھلے گیٹ کو دیکھ رہا تھا جہاں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ خواتین کی تیاری، الٹے سیدھے فیشن، روایات، قدریں جن کا ممی اکثر ذکر کیا کرتی تھی، وہ اسے اپنے ننیال کی خواتین میں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ داور کی بہن تو شاید باقاعدہ اسکارف لیا کرتی تھی، بلکہ وہ بھی اسے سلور لہنگے میں بنا سر ڈھکے ادھر ادھر پھرتی نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں شادیوں پہ لوگ سب بلا دیتے ہیں، اسے افسوس ہو رہا تھا۔ بہت دیر بعد جہاں نے بل آخر سے دیکھ ہی لیا۔ وہ اپنی ممی کے عقب میں چڑھتی برآمدے سے اترتی ڈرائیو وے تک آ رہی تھی جہاں سلمان ماموں ایک فیملی کے ہمراہ کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ سنہرا لہنگا ٹیکا اسے مزید حسین بنا رہا تھا، مگر وہ اسے پھر بھی مرا جمیلہ نہیں لگی تھی۔ سلمان ماموں اب اس کا تعارف ان لوگوں سے کرا رہے تھے جو اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ صاحب خاتون اور غالباً ان کا بیٹا۔ اس نے اپنے سیل فون میں دوربین کا لینس نکالا اور ان کو فوکس کیا۔ اب وہ ان کے چہرے صاف دیکھ رہا تھا۔ وہ تینوں مہمان بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے، بالخصوص ان کا بیٹا۔ ان کی نظریں تو بہت ہی، اسے پتہ نہیں کیوں پھر غصہ آنے لگا تھا۔ تب ہی اس نے چہرے کے جوت کو مانت پڑتے دیکھا۔ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں ان کے پاس سے ہٹ گئی۔ گیٹ سے باہر آ کر اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا۔ اس نے موبائل کا بٹن کو چند ایک دفعہ دبایا اور اس کی تصویر لینا چاہا تھا۔ وہ اس کی کوئی تصویر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ان لوگوں سے مل کر خوش نہیں تھی۔ شاید یہی وہ رشتے والے تھے جن سے آج سلمان ماموں نے فرقان ماموں سے ملوانا تھا، اور اس پہ خوش اس لیے نہیں تھی کہ یہ رشتہ اس کے لیے انچاہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں اسے ایک گونا اطمینان سا نصیب ہوا، جیسے تسلی ملی ہو، جیسے ڈھارس بن گئی ہو۔ وہ اب پہلے جتنا ناخوش نہیں تھا۔ وہ بہت دیر ادھر ہی بیٹھا رہا۔ اسے فنکشن دیکھنے کی آرزو نہ تھی، بس وہ اس کی واپسی کے انتظار میں وہی موجود تھا۔ وہ اسے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتا تھا۔ کافی دیر گزری، تب وہ اس سے واپس آتی دکھائی دی اور وہ گھر کے اندر جا رہی تھی۔ کیا اسے اس سے ملنا چاہیے یا اس کی ترکی آنے کا انتظار کرنا چاہیے؟ وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے سیل فون کی اسکرین کو دیکھا، پھر بے اختیار چونکا۔ یہ اس کے ترکی والی وہ سم تھی جو پوسٹ پیڈ تھی اور کبھی اس کے اور کبھی ممی کے لیے زیر استعمال رہتی تھی۔ یہ نمبر ماموں کے پاس تھا، اس میں ماموں کا نمبر محفوظ بھی تھا، اور اب اس نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ماموں کے گھر سے کال۔ وہ لمحے بھر کو گڑبڑا سا گیا، مگر اس نے فون اٹھایا۔ چونکہ یہ ترک نمبر تھا اس لیے وہ ایک لمحے میں خود کو ترکی لے گیا۔ ایک پیشہ ورانہ ایجنٹ ہونے کے ناطے اس کو یہ ظاہر نہیں کرنا تھا کہ وہ ترکی سے باہر ہے اور اس کا نمبر رومنگ پہ ہے۔ وہ حیا تھی ناقابل یقین۔ وہ ممی کا پوچھ رہی تھی اور ان کی منتظر تھی۔ ممی ٹھیک کہتی ہیں۔ اس سب کے باوجود جب وہ بات کرنے لگا تو اس کا لہجہ خشک ہی تھا۔
وہ اتنی جلدی کسی کے ساتھ نرمی سے یا کھل کر بات نہیں کرتا تھا، اس کو تو ویسے ایسے بھی کوئی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ پھر بھی جب بات کے اختتام پر اس نے حیا کی آواز کو بھیگتے ہوئے سنا تو اس کا دل دکھا تھا۔ فون بند کرتے ہی اس نے وہ خط کا لفافہ نکالا جو وہ پھولوں کے ساتھ رکھنے کے لیے لایا تھا۔ ابھی اندر موجود سفید موٹے کاغذ پہ اس نے لکھا تھا، اور اب اسے معلوم تھا کہ اس کو کیا لکھنا ہے۔ اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی ان چاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے ان چاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ یہ آخری بات محض اس کا گمان تھا، مگر کیا پتا وہ صحیح بھی ہو۔ اس نے پی کیپ سر پہ لی، مفلر گردن کے گرد یوں لپیٹا کہ اگر اب وہ خود کو کوریئر سروس مین کہہ کر گھر کے کسی ملازم کے حوالے وہ پھول کرے تو کل کو دن کی روشنی میں وہ اسے پہچان نہیں پائیں گے۔ پھول اور خط ایک ملازم کے حوالے کر کے وہ واپس چلا آیا، اور وہ صرف حیا کو چمکانا چاہتا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ اس کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اور ابھی تک جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ تھینک یو۔